بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مفتی مشیر الحق قاسمی آج بی پی ایس سی TRE 40 اردو لسانیات میراتھن کلاس ہوگا۔ ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا، آج بالکل میراتھن کلاس ہوگا اردو لسانیات کا، اور ایک ہی ویڈیو میں جتنے بھی سوال اور جواب ہیں اس سے متعلق سارے سوال اور اس کے جواب کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس لیے بالکل دل تھام کے بیٹھیے، کیونکہ اگر آپ پوری ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں تو اس موضوع پر، اس ٹاپک سے متعلق ایک بھی سوال آپ کا نہیں چھوٹے گا انشاءاللہ۔ تو چلیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو سوال ہے وہ ہے کہ مندرجہ ذیل میں عصمت چغتائی کا لکھا ہوا ناول کون سا ہے؟ مندرجہ ذیل میں عصمت چغتائی کا لکھا ہوا ناول کون سا ہے؟ اب دیکھیے یہاں پہ 4 آپشن دیے گئے ہیں۔ نمبر 1 بستی، اور با پہ ہے خدا کی بستی، الف پہ ہے بستی اور با پہ ہے خدا کی بستی، اور جیم پہ ہے اداس نسلیں، اور دال پہ ہے حسب بالا میں سے ایک سے زائد۔ تو اس کا صحیح جواب ہے ٹیڑھی لکیر۔ کیا؟ ٹیڑھی لکیر، یعنی عصمت چغتائی کا ان چاروں میں سے کوئی بھی ان کا لکھا ہوا ناول نہیں ہے، بلکہ ٹیڑھی لکیر جو ہے یہ عصمت چغتائی کا ہے۔ سمجھ گئے؟ یہ عصمت چغتائی کا ہے۔ اب چلیے سوال نمبر 2 پہ، 20ویں صدی کی سب سے بڑی ادبی تحریک کون سی تحریک ہے؟ تو اس کا جواب ہے ترقی پسند تحریک۔ ترقی پسند تحریک، یعنی ترقی پسند تحریک جو ہے یہ 20ویں صدی کی سب سے بڑی ادبی تحریک ہے۔ کون سا؟ ترقی پسند تحریک۔ آگے سوال نمبر 3 پہ، اردو شاعری کا بابا آدم کسے کہا جاتا ہے؟ بابا آدم، تو اس کا جواب ہے ولی دکنی۔ ولی دکنی، یعنی ولی دکنی جو ہے اردو شاعری کا بابا آدم شمار ہوتا ہے۔ اچھا آپ بتائیے پھر آقائے اردو کسے کہتے ہیں اور بابائے اردو کسے کہتے ہیں؟ تو غور سے سنیے، بابائے اردو کہتے ہیں مولوی عبدالحق کو، بابا آدم کہتے ہیں ولی دکنی کو، اور بابائے اردو کہتے ہیں مولوی عبدالحق کو، اور آقائے اردو کہتے ہیں محمد حسین آزاد کو۔ سمجھ گئے؟ سوال نمبر 4 ہے، اردو پنجاب میں پیدا ہوئی، یہ کس کا قول ہے؟ اردو پنجاب میں پیدا ہوئی، یہ کس کا قول ہے؟ تو یہ قول حافظ محمود شیرانی۔ حافظ محمود شیرانی کا کہنا ہے کہ اردو پنجاب میں پیدا ہوئی ہے۔ اب چلیے آگے، سوال نمبر 5 پہ ہے کہ اردو دکن میں پیدا ہوئی ہے، یہ کس کا قول ہے؟ تو یہ جواب ہے نصیر الدین ہاشمی۔ نصیر الدین ہاشمی، یعنی حافظ محمود شیرانی کا کہنا ہے کہ اردو پنجاب میں پیدا ہوئی ہے، نصیر الدین ہاشمی کا کہنا ہے کہ اردو دکن میں پیدا ہوئی ہے۔ ابھی اور بھی قول آئے گا، آپ غور سے سنتے رہیے۔ سوال نمبر 6 پہ ہے کہ مقدمہ تاریخ زبان، مقدمہ تاریخ زبان کے اردو، مقدمہ تاریخ زبان اردو کے مصنف مندرجہ ذیل میں کون ہیں؟ تو آپشن الف پہ ہے حافظ محمود شیرانی، آپشن با پہ ہے محمد حسین آزاد، جیم پہ ہے نصیر الدین ہاشمی، اور دال پہ ہے حسب بالا میں سے ایک سے زائد۔ تو اس کا جواب ہے را، یعنی ان چاروں میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ ایک 5واں آپشن ہے مسعود حسین خان۔ مسعود حسین خان، یعنی مقدمہ تاریخ زبان اردو جو کتاب ہے اس کے مصنف ہیں مسعود حسین خان۔ کون؟ مسعود حسین خان۔ اب چلیے آگے، سوال نمبر 7 پہ ہے کہ محاسن کلام غالب کے مصنف کون ہیں؟
محاسن کلام غالب کی مصنف کون ہے؟ تو جواب ہے عبد الرحمن بجنوری۔ عبد الرحمن بجنوری جو ہیں یہ محاسن کلام غالب کے مصنف ہیں۔ سوال نمبر 8 پہ ہے کہ اردو لسانیات، اردو لسانیات کن کی کتاب ہے؟ اردو لسانیات کن کی کتاب ہے؟ تو اس کا جواب ہے شوکت سبزواری۔ شوکت سبزواری کی لکھی ہوئی کتاب ہے کون؟ اردو لسانیات۔ ایک اور کتاب ہے اردو زبان و ادب۔ اردو زبان و ادب یہ ہے مولوی عبدالحق کی کتاب ہے، اور اردو لسانیات جو ہے یہ شوکت سبزواری کی کتاب ہے۔ چلیے آگے، ابھی بہت سارے سوال آپ کے سامنے آئیں گے، ایک بھی سوال انشاءاللہ آپ کا نہیں چھوٹے گا اگر آپ پوری ویڈیو دیکھ لیتے ہیں تو۔ سوال نمبر 9 پہ ہے کہ الیاس احمد گدی کا لکھا ہوا ناول کون سا ہے؟ تو جواب ہے فائر ایریا۔ فائر ایریا جو ہے یہ الیاس احمد گدی کا لکھا ہوا ناول ہے۔ سوال نمبر 10 پہ ہے کہ کسان اور جنگل کی شہزادی کن کی لکھی ہوئی نظم ہے؟ کسان اور جنگل کی شہزادی ایک نظم ہے، اس کو لکھنے والے جوش ملیح آبادی۔ جوش ملیح آبادی، جوش ملیح آبادی کی لکھی ہوئی نظم کون سی ہے؟ کسان اور جنگل کی شہزادی۔ سوال نمبر 11 پہ ہے کہ اردو میں ترقی پسند ادبی تحریک کس کی لکھی ہوئی کتاب ہے؟ بہت اہم سوال ہے یہ، VVI کوسچن۔ اردو میں ترقی پسند ادبی تحریک، اردو میں ترقی پسند ادبی تحریک جو کتاب ہے یہ خلیل الرحمن اعظمی کی کتاب ہے۔ کس کی؟ خلیل الرحمن اعظمی کی کتاب ہے۔ سوال نمبر 12 پہ کہ غزل بے وقت کی راگنی ہے، غزل بے وقت کی راگنی ہے، یہ قول کس کا ہے؟ تو یہ قول ہے حالی کا، مولانا الطاف حسین حالی کا کہنا ہے کہ غزل بے وقت کی راگنی ہے۔ اسی طریقہ سے غزل کو حالی نے ناپاک دفتر بھی کہا ہے، سنداس بھی کہا ہے، تو گویا کہ غزل کی بہت برائی بیان کی ہے کون؟ حالی۔ سوال نمبر 13 ہے کہ اردو انشائیہ کے ابتدائی نقوش کس کتاب میں ملتے ہیں؟ اردو انشائیہ کے ابتدائی نقوش کس کتاب میں ملتے ہیں؟ جواب ہے نیرنگ خیال۔ کیا؟ نیرنگ خیال میں اردو انشائیہ کے ابتدائی نقوش ملتے ہیں۔ سوال نمبر 14 پہ روپ، روپ کس صنف کا مجموعہ ہے؟ تو اس کا جواب ہے رباعی۔ کیا ہے؟ رباعی۔ روپ جو ہے رباعی کا مجموعہ ہے۔ رباعی کا دوسرا نام دو بیتی بھی ہے اور ایک اور نام ہے ترانہ، یعنی رباعی کا 3 نام، رباعی، دو بیتی، ترانہ۔ رباعی کے اندر 4 مصرے ہوتے ہیں جن میں سے پہلا مصرع، دوسرا مصرع اور چوتھا مصرع کا ہم قافیہ اور ہم ردیف ہونا ضروری ہے، لیکن تیسرے مصرع کا ہم قافیہ اور ہم ردیف ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے، لیکن ان رباعی کے ان 4 مصروں میں جو سب سے زیادہ وزن دار اور سب سے زیادہ طاقتور ہے وہ چوتھا مصرع ہے۔ وہ کیا ہے؟ چوتھا مصرع ہے۔ چلیے آگے، سوال نمبر 15 پہ ہے کہ مارکسی یا ترقی پسند تحریک کا نمائندہ نقاد کون ہے؟ نقاد، تنقید کرنے والا۔ تو مارکسی یا ترقی پسند تحریک کا نمائندہ نقاد ہے احتشام حسین۔ کیا ہے؟ احتشام حسین۔ کیا چیز ہے؟ کس چیز کا نقاد ہے؟ مارکسی یا ترقی پسند تحریک کا نمائندہ نقاد ہے کون؟ احتشام حسین۔ سوال نمبر 16 پہ ہے کہ اردو مگدی سے نکلی ہے، اردو مگدی سے نکلی ہے، یہ قول کس کا ہے؟ تو یہ قول ہے اختر اورینوی کا۔ کس کا؟ اختر اورینوی کا۔ ابھی آپ نے اس سے پہلے پڑھا تھا کہ حافظ محمود شیرانی نے کہا ہے کہ اردو پنجاب میں پیدا ہوئی ہے، نصیر الدین ہاشمی نے کہا کہ اردو دکن میں پیدا ہوئی ہے، اور اختر اورینوی نے کہا ہے کہ اردو مگدی سے نکلی ہے۔ کس نے کہا؟ اختر اورینوی نے کہا کہ اردو مگدی سے نکلی ہے۔ چلیے آپ سوال نمبر 17 ہے کہ رامائن کا ایک سین کس کی لکھی ہوئی نظم ہے؟ رامائن کا ایک سین کس کی لکھی ہوئی نظم ہے؟ تو اس کا جواب ہے چک بست۔
چک بست کیا ہے؟ یہ چک بست ہے۔ تو رامائن کا ایک سین جو نظم ہے یہ چک بست کی لکھی ہوئی نظم ہے، سمجھ گئے؟ تو آپ کا یہاں پہ ایک سبق ختم ہوا، اب دوسرا سبق ہے اردو لسانیات۔ آپ دل تھام کر بیٹھیے، آج یہ میراتھن کلاس ہے، پوری ویڈیو اگر آپ دیکھ لیتے ہیں تو اس ٹاپک سے آپ کا ایک بھی سوال نہیں چھوٹے گا انشاءاللہ۔ تو اب یہاں سے سنیے اردو لسانیات، تو ایک ہے وسطی ہند آریائی، ایک ہے جدید ہند آریائی، اور ایک ہے قدیم ہند آریائی۔ اب ان تینوں کی تفصیل آپ سنیے۔ سب سے پہلا سوال ہے کہ زبانوں کی صوتی، صرفی اور نحوی خصوصیات کی بنا پر انہیں ماہر لسانیات نے کتنے خاندانوں میں تقسیم کیا ہے؟ اس کا جواب ہے 8 خاندان۔ کیا ہے؟ 8 خاندان۔ ان زبانوں کی صوتی، صرفی اور نحوی خصوصیات کو ماہر لسانیات نے 8 خاندان میں تقسیم کیا ہے، 8 خاندان میں بانٹا ہے۔ سوال نمبر 2 پہ ہے زبان کے 8 خاندانوں میں سب سے بڑا خاندان کون سا ہے؟ زبان کے 8 خاندان ہیں تو سب سے بڑا خاندان جو ہے ہند یوروپی خاندان ہے۔ زبان کے 8 خاندان ہیں لیکن سب سے بڑا خاندان ہند یوروپی ہے۔ چلیے آگے، سوال نمبر 3 پہ ہے کہ ماہر لسانیات نے ہندوستان میں ہند آریائی زبانوں کے ارتقاء کو کتنے ادوار میں تقسیم کیا ہے؟ ماہر لسانیات نے ہندوستان میں ہند آریائی زبانوں کے ارتقاء کو کتنے ادوار میں تقسیم کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے 3۔ کیا ہے؟ 3 ہے، یعنی ہند آریائی زبانوں کے ارتقاء کو ماہر لسانیات نے 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ اس سے پہلے آپ نے پڑھا کہ زبان کے 8 خاندان ہیں اور سب سے بڑا خاندان جو ہے ہند یوروپی خاندان ہے، اور اسی میں آپ نے یہی پڑھا ابھی کہ ہند آریائی زبانوں کے ارتقاء کو ماہر لسانیات نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ جب میں بار بار بولوں گا تو اس سے آپ کو یاد ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سوال نمبر 4 ہے کہ جدید ہند آریائی کا زمانہ کب سے کب تک ہے؟ VVI کوسچن، جدید مانے نیا، جدید ہند آریائی کا زمانہ کب سے کب تک ہے؟ تو اس کا جواب ہے 1000 سے تاحال، 1000 عیسوی سے تاحال یہ جدید ہند آریائی کا زمانہ ہے۔ سوال نمبر 5 پہ قدیم ہند آریائی کا زمانہ کب سے کب تک ہے؟ تو اس کا جواب ہے 1500 قاف میم یعنی قبل مسیح، 1500 قبل مسیح سے 1500 قبل مسیح تا 500 قبل مسیح، 1500 قبل مسیح تا 500 قبل مسیح۔ چلیے آگے، قبل مسیح یعنی موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے، قبل کے معنی پہلے۔ سوال نمبر 6 پہ ہے کہ ماہر لسانیات نے وسطی ہند آریائی دور کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا ہے؟ کتنے حصوں میں تقسیم کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے 3۔ کیا ہے؟ جواب ہے 3۔ ابھی آپ نے پڑھا کہ زبان کے 8 خاندان ہے، سب سے بڑا خاندان ہند یوروپی خاندان ہے، اور قدیم ہند آریائی کو ماہر لسانیات نے 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ اسی طریقہ سے وسطی ہند آریائی دور کو بھی ماہر لسانیات نے 3 حصوں میں تقسیم کیا، یعنی قدیم ہند آریائی دور کو بھی 3 حصوں میں اور وسطی ہند آریائی دور کو بھی 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے ماہر لسانیات نے۔ سوال نمبر 7 پہ کہ اردو کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے؟ اردو کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے؟ جواب ہے ہند آریائی، ہند آریائی زبان سے جو خاندان ہے، ہند آریائی ایک خاندان کا نام ہے، تو اردو جو ہے ہند آریائی خاندان سے تعلق رکھتی ہے، یعنی زبانوں کے 8 خاندان ہے، سب سے بڑا خاندان ہند یوروپی خاندان ہے، لیکن اردو جو ہے ہند آریائی خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ چلیے آگے،
سوال نمبر 8 پہ ہے کہ اپبھرنش کون سی زبان ہے؟ اپبھرنش کون سی زبان ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ دراوری اور آریائی کے امتزاج سے پیدا ہونے والی زبان، دراوری اور آریائی کے امتزاج سے پیدا ہونے والی زبان کیا ہے؟ یہ اپبھرنش ہے، یعنی دراوری اور آریائی کے ملنے جلنے سے دونوں کی زبانوں کے بیچ میں جو زبان پیدا ہوئی اسے کہتے ہیں اپبھرنش زبان۔ کیا؟ اپبھرنش زبان۔ سوال نمبر 9 پہ ہے کہ تذکرہ ہندی، تذکرہ ہندی کے مصنف کون ہیں؟ اس کا جواب ہے غلام حمدانی مصحفی، غلام حمدانی مصحفی۔ یہ وہی غلام حمدانی مصحفی ہیں جس نے مرزا رفیع سودا کو نقاش اول کہا ہے، مرزا رفیع سودا کو نقاش اول کہا کس نے؟ غلام حمدانی مصحفی۔ اور تذکرہ ہندی جو ہے اس کے جو مصنف ہیں وہ غلام حمدانی مصحفی ہیں۔ سوال نمبر 10 ہے کہ پنجاب اور کشمیر کے علاقے میں کون سی پراکرت بولی جاتی ہے؟ پنجاب اور کشمیر کے علاقے میں کون سی پراکرت بولی جاتی ہے؟ اس کا جواب ہے پشاجی۔ کیا ہے؟ پشاجی۔ اس سے پہلے آپ نے پڑھا کہ حافظ محمود شیرانی نے کہا کہ اردو پنجاب سے نکلی ہے، اور یہاں پر کیا ہے کہ پنجاب اور کشمیر کے علاقے میں پشاجی پراکرت کا بول بالا ہے۔ چلیے آگے، سوال نمبر 11 پہ ہے کہ ورود مسعود، ورود مسعود کا تعلق کس صنف نثر سے ہے؟ ورود مسعود کا تعلق کس صنف نثر سے ہے؟ اس کا جواب ہے کہ مسعود حسین خان کا خود نوشت ہے۔ ورود مسعود کیا؟ یہ خود نوشت ہے۔ ورود مسعود خود نوشت ہے کس کا؟ مسعود حسین کا، یعنی سوال ہی کے اندر جواب چھپا ہوا۔ ورود مسعود، مسعود حسین خان، تو ورود مسعود جو ہے یہ خود نوشت ہے کس کا؟ مسعود حسین خان کا۔ چلیے آگے، سوال نمبر 12 پہ ہے کہ کوئی جیتا کوئی مرتا ہی رہا، کوئی جیتا کوئی مرتا ہی رہا، عشق اپنا کام کرتا ہی رہا، اس شعر میں کون سی صنعت استعمال کی گئی ہے؟ اب دیکھیے، تو اس شعر کے اندر تضاد ہے۔ کیا ہے؟ تضاد ہے۔ کس طور پہ؟ جیتا، تو جیتا کا اپوزٹ ہے مرتا۔ کیا ہے؟ جیتا کا اپوزٹ الٹا ضد جو ہے وہ مرتا ہے، تو گویا کہ یہاں پہ ضد والا مسئلہ آ گیا، تو اس لیے اس کے اندر تضاد ہے۔ اور یہ جو شعر ہے کوئی جیتا کوئی مرتا ہی رہا، عشق اپنا کام کرتا ہی رہا، تو یہ شعر ہے جگر مراد آبادی کا۔ کس کا؟ جگر مراد آبادی کا یہ شعر ہے۔ چلیے آگے، سوال نمبر 13 پہ ہے کہ اردو لسانیات، اردو لسانیات کا مصنف کون ہے؟ اردو لسانیات، تو ابھی میں نے کہا اس سے پہلے آ چکا ہے کہ شوکت سبزواری، اردو لسانیات جو کتاب ہے وہ شوکت سبزواری کی کتاب ہے، اور اردو زبان و ادب جو کتاب ہے وہ مولوی عبدالحق کی کتاب ہے۔ سمجھ گئے؟ چلیے آگے، سوال نمبر 14 پہ ہے غالب، غالب بحیثیت محقق کس کی تصنیف ہے؟ تو جواب ہے قاضی عبد الودود کی۔ قاضی عبد الودود ایک محقق گزرے، کیا؟ ایک محقق گزرے ہیں، تو غالب بحیثیت محقق یہ کتاب کس کی ہے؟ قاضی عبد الودود کی۔ سوال نمبر 15 پہ ہے کہ امیرن، امیرن کس ناول کا کردار ہے؟ یہ مشہور سوال ہے، امیرن کس ناول کا کردار ہے؟ اس کا جواب ہے امراؤ جان ادا، امراؤ جان ادا، یعنی امراؤ جان ادا ہی کا جو نام ہے مخفف میں وہ امیرن ہے، امیرن ہے۔ سوال نمبر 16 پہ ہے کہ اردو کی پہلی عشقیہ مثنوی کون سی ہے؟ اردو کی پہلی عشقیہ مثنوی کون سی ہے؟ تو اس کا جواب قطب مشتری۔ کیا؟ قطب مشتری یہ عشقیہ مثنوی ہے، کس کی ہے؟ تو ملا وجی کی کتاب، یہ ملا وجی کی کتاب ہے، جس کو 12 دنوں میں لکھنے کا دعویٰ کیا گیا تھا۔
سوال نمبر 17 پہ ہے کہ کتاب نورس کس کی تصنیف ہے؟ کتاب نورس کس کی تصنیف ہے؟ تو جواب ہے ابراہیم عادل شاہ ثانی۔ ابراہیم عادل شاہ ثانی کی کتاب کون؟ کتاب نورس۔ سوال نمبر 18 پہ کہ ناول گؤدان میں گوبر کی بیوی کا نام کیا ہے؟ ناول گؤدان میں گوبر کی بیوی کا نام کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے جھنیا۔ کیا ہے؟ جھنیا۔ اور ناول گؤدان کس کا ہے؟ یہ منشی پریم چند کا ناول ہے، منشی پریم چند کا ناول ہے۔ تو ناول گؤدان میں ایک کردار ہے گوبر، تو اس کی بیوی کا نام ہے جھنیا۔ سوال نمبر 19 ہے کہ صلیبیں میرے دریچے میں، صلیبیں میرے دریچے میں کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ تو جواب ہے فیض احمد فیض۔ کیا؟ فیض احمد فیض۔ یعنی صلیبیں میرے دریچے میں یہ خطوط کا مجموعہ ہے، اور کس کا ہے؟ یہ فیض احمد فیض کا ہے، جو سیالکوٹ پاکستان میں پیدا ہوئے تھے۔ چلیے آگے، سوال نمبر 20 پہ کہ سی پارہ دل، سی پارہ دل کس کی انشائیوں کا مجموعہ ہے؟ تو جواب ہے خواجہ حسن نظامی۔ خواجہ حسن نظامی۔ سی پارہ دل یہ انشائیوں کا مجموعہ ہے، کس کا ہے؟ خواجہ حسن نظامی کا ہے۔ سوال نمبر 21 پہ کہ کس اردو اخبار کے مدیر کو انگریزوں نے باغیانہ خیالات پیش کرنے کے الزام میں موت کی سزا دی؟ تو جواب ہے مولوی محمد باقر کو۔ مولوی محمد باقر کو، جنہوں نے اردو اخبار نکالے ہوا تھا، اور مولوی محمد باقر جو ہے یہ محمد حسین آزاد کے والد محترم ہیں، والد ہیں، اور محمد حسین آزاد ہی کی کتاب لکھی ہوئی ہے آب حیات، آب حیات۔ چلیے آگے، سوال نمبر 22 پہ ہے کہ کس نقاد نے اس خیال کو غلط ثابت کیا ہے کہ اردو لشکری زبان ہے؟ اردو لشکری زبان ہے۔ جواب ہے شمس الرحمن فاروقی۔ کیا؟ شمس الرحمن فاروقی۔ آج تک آپ نے یہی سنا ہوگا کہ اردو لشکری زبان ہے، لیکن شمس الرحمن فاروقی کہتے ہیں کہ نہیں، جنہوں نے یہ کہا ہے وہ غلط کہا ہے کہ اردو لشکری زبان نہیں ہے۔ سوال نمبر 23 پہ ہے کہ مندرجہ ذیل میں کسے اودھ کے بادشاہ غازی الدین حیدر نے ناراض ہو کر بدر کر دیا تھا، شہر بدر کر دیا تھا؟ مندرجہ ذیل میں کسے اودھ کے بادشاہ غازی الدین حیدر نے ناراض ہو کر لکھنؤ بدر کر دیا تھا؟ جواب ہے رجب علی بیگ سرور۔ رجب علی بیگ سرور، اور یہ رجب علی بیگ سرور وہ شخصیت ہے جنہوں نے فسانہ آزاد، فسانہ آزاد جو داستان ہے، تو رجب علی بیگ سرور ہی نے لکھا ہے فسانہ آزاد، جو کانپور کے اندر جن کی تکمیل ہوئی تھی۔ چلیے آگے، سوال نمبر 24 پہ ہے کہ سورج نے دیا اپنی شعاعوں کو یہ پیغام، سورج نے دیا اپنی شعاعوں کو یہ پیغام، دنیا ہے عجیب چیز کبھی صبح کبھی شام۔ تو مندرجہ بالا شعر میں علامہ اقبال کی نظم کا حصہ ہے۔ جواب شعاع امید۔ کیا؟ شعاع امید۔ یہ جو شعر ہے یہ شعر ہے علامہ اقبال کا، اور شعاع امید کا حصہ ہے۔ دوسری چیز، اگر آپ سے یہ پوچھ لے کہ اس شعر میں کون سی صنعت کا استعمال کیا گیا ہے، اس کا جواب ہے کہ کبھی صبح کبھی شام۔ تو ضد کا لفظ آ گیا، اپوزٹ کا لفظ آ چکا ہے، تو اسے تضاد کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ تضاد۔ کیا بولیں گے؟ تضاد۔ چلیے آگے، سوال نمبر 25 پہ ہے کہ اردو تنقید پر ایک نثر، اردو تنقید پر ایک نثر کن کی کتاب ہے؟ تو جواب ہے کلیم الدین احمد۔ کلیم الدین احمد۔ اردو تنقید پر ایک نثر یہ کتاب ہے کلیم الدین احمد کی۔ چلیے آگے، سوال نمبر 26 پہ ہے کہ ایمرجنسی کے پس منظر میں لکھا گیا ڈرامہ کون سا ہے؟ ایمرجنسی کے پس منظر میں لکھا گیا ڈرامہ کون سا ہے؟ تو اس کا جواب ہے ضحاک۔ ضحاک
ज़हाक जो ड्रामा है ये इमरजेंसी के हालत में लिखा गया है और इसको लिखने वाले मोहम्मद हसन कौन है? मोहम्मद हसन ने ड्रामा ज़हाक को लिखा है। सवाल नंबर 27 पे है कि लिसानियात के माहिरीन ने अदबी प्राकृतों में सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता प्राकृत किसे कहा जाता है? लिसानियात के माहिरीन ने अदबी प्राकृतों में सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता प्राकृत किसे कहा जाता है? तो जवाब है महाराष्ट्री प्राकृत। महाराष्ट्री प्राकृत यानी अदबी प्राकृतों में जो सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता प्राकृत है वो है महाराष्ट्री प्राकृत। चलिए आगे। सवाल नंबर 28 पे है कि किसने ये ख्याल जाहिर किया था कि गज़ल की गर्दन बेतकल्लुफ मार देनी चाहिए? किसने ये ख्याल जाहिर किया था कि गज़ल की गर्दन बेतकल्लुफ मार देनी चाहिए? तो ये इसका जवाब है अज़मतुल्लाह खान। यहाँ पर आप ये भी सुनिए कि हाली ने कहा था कि गज़ल बेवक्त की रागिनी है। हाली का स्टेटमेंट है कि गज़ल बेवक्त की रागिनी है, बेकार चीज़ें हैं। और अज़मतुल्लाह खान ने कहा कि गज़ल की गर्दन बेतकल्लुफ मार देनी चाहिए, यह अज़मतुल्लाह खान ने कहा है। सवाल नंबर 29 पे है कि सफ़रनामा रूम शाम के मुसन्निफ कौन है? सफ़रनामा रूम शाम की मुसन्निफ कौन है? इसका जवाब है शिबली नुमानी। क्या? शिबली नुमानी सैयद सुलेमान नदवी के उस्ताद में से हैं। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो किताब लिखी गई थी, अल्लामा शिबली जो लिखना शुरू किए थे, मुकम्मल नहीं कर पाए थे, फिर इनके शागिर्द मौलाना अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी ने उस किताब की तकमील फरमाई थी जो 6 जिल्दों में है। सवाल नंबर 30 पे है कि सज्जाद ज़हीर ने अपने नाविल लंदन की एक रात में शुऊर की रूह की तकनीक का पहली मर्तबा इस्तेमाल किया था। उनका ये नाविल कब शाये हुआ? अब देखिए इस सवाल के अंदर कई जवाब हैं, कई शिक हैं। सबसे पहला कि लंदन की एक रात ये किताब है, किसकी है? तो सज्जाद ज़हीर की किताब है। एक बात ये हुई। दूसरा कि शुऊर की रूह की तकनीक पहली मर्तबा इस्तेमाल किया, और ये नाविल के अंदर होता है शुऊर की रूह की तकनीक पहली मर्तबा इसी किताब में, लंदन की एक किताब में इस्तेमाल किया गया। कब किया गया? तो 1939 में। 1939 में पहली मर्तबा लंदन की एक रात जो किताब में नाविल है सज्जाद ज़हीर की, उसके अंदर शुऊर की रूह की तकनीक का पहली मर्तबा इस्तेमाल किया गया 1939 में। चलिए आगे। अब ये टॉपिक भी, ये सबक भी आपका मुकम्मल हुआ। अब यहाँ से सबक शुरू होगा आपका उर्दू लिसानियात। कदीम हिंद आर्याई, वस्ता हिंद आर्याई, जदीद हिंद आर्याई, इससे पहले भी आया है लेकिन यहाँ पर और तफसील के साथ आपके सामने पेश किया जाएगा। सबसे पहला सवाल है कि उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है, ये किसका कौल है? उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है, ये किसका कौल है? तो इसका जवाब है मोहम्मद हुसैन आसाद। अब फिर आप पहले वाला आइए कि हाफिज महमूद शिरानी ने कहा कि उर्दू पंजाब में पैदा हुई है। नसीरुद्दीन हाशमी ने कहा कि उर्दू दक्कन में पैदा हुई है, और मोहम्मद हुसैन आसाद ने कहा कि उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है। उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है। चलिए आगे। सवाल नंबर 2 पे है मगरबी अहद की बोलियों में कौन सी बोली शामिल नहीं है? मगरबी अहद की बोलियों में कौन सी बोली शामिल नहीं है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए गौर से आप। नंबर 1 अलिफ पे है खरी बोली, बा पे है कन्नौजी, जीम पे अवधी, और दाल पे है हस्बे बाला में से एक से जायद। तो इसका जवाब है अवधी। क्या है? अवधी। यानी इसका जवाब हुआ कि मगरबी अहद की बोलियों में
کون سی بولی شامل نہیں ہے؟ تو اودھی جو ہے یہ مغربی عہد کی بولیوں میں شامل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کھری بولی اور قنوجی، کھری بولی اور قنوجی جو ہے یہ مغربی عہد کی بولیوں میں شامل ہے۔ چلیے آگے، سوال نمبر 3 پہ ہے کہ مقدمہ تاریخ زبان اردو، مقدمہ تاریخ زبان اردو یہ کس کی کتاب ہے؟ اس کا جواب ہے مسعود حسین خان۔ کیا؟ مسعود حسین خان۔ مقدمہ تاریخ زبان اردو جو کتاب ہے یہ مسعود حسین خان کی کتاب ہے۔ چلیے آگے، سوال نمبر 4 پہ ہے کہ اردو کی لسانی تشکیل میں کس زبان کو بنیادی حیثیت حاصل ہے؟ اردو کی لسانی تشکیل میں کس زبان کو بنیادی حیثیت حاصل ہے؟ اس کا جواب ہے کھری بولی، کھری بولی۔ ابھی آپ نے پڑھا کہ محمد حسین آزاد کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ اردو برج بھاشا سے نکلی ہے، اور یہاں پر کہا گیا کہ اردو کی لسانی تشکیل میں کھری بولی کو بنیادی حیثیت حاصل ہے، کھری بولی کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ سوال نمبر 5 پہ ہے کہ پنجاب میں اردو کس کی تصنیف ہے؟ یہ آ چکا، حافظ محمود شیرانی۔ پنجاب میں اردو یہ کتاب ہے، ایک تو یہ کہ حافظ محمود شیرانی نے کہا کہ اردو پنجاب میں پیدا ہوئی ہے، لیکن اسی نام سے کتاب بھی ہے کہ پنجاب میں اردو، تو یہ ہے حافظ محمود شیرانی کی کتاب ہے، تصنیف ہے۔ سوال نمبر 6 پہ ہے کہ کھری بولی کس علاقے سے تعلق رکھتی ہے؟ کھری بولی کس علاقے سے تعلق رکھتی ہے؟ جواب ہے مغربی بولی۔ کیا؟ مغربی بولی سے کھری بولی تعلق رکھتی ہے، کھری بولی جو ہے یہ مغربی بولی سے تعلق رکھتی ہے۔ چلیے آگے، سوال نمبر 7 پہ ہے کہ اردو قواعد کی سب سے پہلی تصنیف کا نام کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے دریائے لطافت۔ دریائے لطافت جو بہت مشہور ہے، انشاء اللہ خان انشاء کی کتاب ہے، اور یہ کتاب فارسی میں لکھی ہوئی ہے جو اردو زبان، اردو گرامر کے موضوع پر ہے۔ سوال نمبر 8 پہ ہے، سوال نمبر 8 پہ ہے کہ مسعود حسین خان نے کس علاقے کو اردو زبان کا گہوارہ بتایا ہے؟ اس کا جواب ہے نواح دہلی، نواح دہلی۔ یعنی مسعود حسین خان نے کہا کہ اردو جو ہے یہ نواح دہلی کا گہوارہ ہے۔ مسعود حسین خان نے کہا کہ اردو زبان نواح دہلی کا گہوارہ ہے۔ چلیے آگے، سوال نمبر 9 پہ ہے کہ اردو کھری بولی سے پیدا ہوئی ہے۔ اردو کھری بولی سے پیدا ہوئی ہے، کس کا نظریہ ہے؟ تو اس کا جواب ہے شوکت سبزواری، شوکت سبزواری۔ اس سے پہلے آپ نے پڑھا کہ محمد حسین آزاد نے کہا ہے کہ اردو برج بھاشا سے نکلی ہے، اور شوکت سبزواری نے کہا کہ اردو جو ہے کھری بولی سے پیدا ہوئی ہے، اردو کھری بولی سے پیدا ہوئی ہے۔ چلیے آگے، سوال نمبر 10 پہ ہے کہ اردو زبان و ادب، اردو زبان و ادب کس کی لکھی ہوئی کتاب ہے؟ دیکھیے آ گیا، اس کا جواب ہے مولوی عبدالحق۔ کیا ہے؟ مولوی عبدالحق۔ یعنی اردو لسانیات جو کتاب ہے وہ شوکت سبزواری کی کتاب ہے، اور اردو زبان و ادب جو کتاب ہے وہ مولوی عبدالحق کی کتاب ہے۔ چلیے آگے، اور آگے ہے کہ اردو زبان و لسانیات کس کی کتاب ہے؟ اردو زبان و لسانیات کس کی کتاب ہے؟ تو جواب ہے گوپی چند نارنگ، گوپی چند نارنگ۔ اب یہاں پہ دیکھیے، اردو لسانیات یہ شوکت سبزواری کی کتاب ہے، اردو زبان و ادب یہ مولوی عبدالحق کی کتاب ہے، اور اردو زبان و لسانیات یہ گوپی چند نارنگ کی کتاب ہے۔ سمجھ گئے؟ گوپی چند نارنگ کی کتاب ہے۔ سوال نمبر 12 پہ ہے کہ ہند آریائی لسانیات کے ماہر کون ہیں؟ ہند آریائی لسانیات کے ماہر کون ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ سینتی کمار چٹرجی، سینتی کمار
چٹرجی جو ہیں یہ ہند آریائی لسانیات کے ماہر ہیں۔ چلیے آگے، سوال نمبر 13 پہ ہے کہ اردو کا تعلق براہ راست کس سے ہے؟ اردو کا تعلق براہ راست کس سے ہے؟ تو اس کا جواب ہے مغربی ہند سے ہے، مغربی ہند سے ہے۔ اردو کا تعلق براہ راست مغربی ہند سے ہے، مغربی ہند سے ہے۔ سوال نمبر 14 پہ ہے کہ قدیم ہند آریائی کو ڈاکٹر سدیشور ورما نے کتنے حصوں میں تقسیم کیا ہے؟ کتنے حصوں میں تقسیم کیا ہے؟ اس کا جواب ہے 5 حصوں میں تقسیم کیا۔ کتنے میں؟ 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے پڑھا تھا کہ قدیم ہند آریائی کو ماہر لسانیات نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، لیکن ڈاکٹر سدیشور ورما کا کہنا ہے کہ قدیم ہند آریائی کی 5 حصے ہیں، 5 حصوں میں ڈاکٹر سدیشور ورما نے تقسیم کیا۔ ایک جانب تو ماہر لسانیات کہتے ہیں کہ قدیم ہند آریائی کی 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، لیکن ڈاکٹر سدیشور ورما نے 3 حصہ کو 5 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ چلیے آگے، سوال نمبر 15 پہ ہے کہ کس محقق نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اردو ترکی لفظ نہیں ہے؟ وہی ہے، تو اس کا جواب ہے شمس الرحمن فاروقی۔ شمس الرحمن فاروقی، اس سے پہلے کیا پڑھے تھے کہ شمس الرحمن فاروقی کا خیال ہے کہ اردو لشکری زبان نہیں ہے۔ پھر یہاں پر آ گیا، مشہور ہے کہ اردو ترکی زبان کا لفظ ہے، لیکن شمس الرحمن فاروقی کہتے کہ اردو ترکی زبان کا لفظ نہیں ہے، حالانکہ سب کے سب کیا کہتے ہیں کہ اردو لشکری زبان ہے۔ تو اس کو بھی شمس الرحمن فاروقی نے کنڈم کیا ہے، اور اسی طریقہ سے لکھا ہوا کتابوں میں کہ اردو ترکی زبان کا لفظ ہے، اس کو بھی شمس الرحمن فاروقی نے کنڈم کیا ہے۔ چلیے آگے، سوال نمبر 16 پہ کہ ہندی کا اولین عوامی شاعر کسے کہا جاتا ہے؟ ہندی کا اولین عوامی شاعر کسے کہا جاتا ہے؟ اس کا جواب ہے امیر خسرو۔ کیا ہے؟ امیر خسرو۔ امیر خسرو جو ہے یہ ہندی کا اولین عوامی شاعر ہے۔ ایک تھا تذکرہ ہندی، کس کی کتاب ہے؟ تو وہ کتاب غلام حمدانی مصحفی کی کتاب ہے، اور یہاں پر کہ ہندی کا اولین عوامی شاعر کون ہے؟ تو امیر خسرو ہے۔ اور اردو کا عوامی شاعر کون ہے؟ تو وہ نذیر اکبر آبادی ہے۔ اردو کا عوامی شاعر جو ہے وہ کون ہے؟ تو وہ ہے نذیر اکبر آبادی، اور ہندی کا اولین عوامی شاعر جو ہے وہ امیر خسرو ہے۔ کون ہے؟ امیر خسرو ہے۔ سوال نمبر 17 پہ کھری بولی کا تعلق کس اپبھرنش سے ہے؟ کھری بولی کا تعلق کس اپبھرنش سے ہے؟ تو اس کا جواب ہے شور سینی اپبھرنش سے۔ شور سینی اپبھرنش سے اردو کا کھری بولی کا تعلق ہے، کھری بولی کا تعلق ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ اردو اور ہندی دونوں سگی بہن ہیں، اور دونوں نکلی ہے کھری بولی سے، دونوں کھری بولی کی پیداوار ہے۔ سوال نمبر 19 پہ ہے کہ پراکرت کے بڑے عالم مارکنڈے نے اپبھرنش کو کتنی قسمیں کی ہیں؟ پراکرت کے بڑے عالم مارکنڈے نے اپبھرنش کو کتنی قسمیں کی ہیں؟ جواب 3 قسمیں۔ کیا ہے؟ 3 قسمیں۔ پراکرت کے بڑے عالم ہیں کون؟ مارکنڈے، انہوں نے کہا کہ اپبھرنش کی 3 قسمیں، اپبھرنش کی 3 قسمیں ہیں۔ چلیے آگے، سوال نمبر 20 پہ ہے کہ ماہر لسانیات نے ادبی پراکرتوں کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا؟ 5 حصوں میں تقسیم کیا۔ کیا؟ 5 حصوں میں تقسیم کیا۔ ماہر لسانیات نے ادبی پراکرتوں کو 5 حصوں میں تقسیم کیا۔ اس سے پہلے آپ نے پڑھا تھا کہ پراکرت کے بڑے عالم نے مارکنڈے نے کیا کہا کہ اپبھرنش کی 3 قسمیں ہیں، اور یہاں پر ہے کہ ادبی پراکرتوں کو ماہر لسانیات نے 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ سوال نمبر 21 پہ ہے کہ متھرا میں بولی جانے والی شور سینی اپبھرنش میں کتنی بولیاں شامل ہیں؟ کتنی بولیاں شامل ہیں؟ تو اس کا جواب ہے 4۔
4 جو ہے، اور اردو جو ہے وہ شور سینی کا بھی حصہ ہے۔ چلیے آگے، سوال نمبر 22 پہ ہے کہ ہند آریائی زبان کا پہلا مستند نقش کس کتاب میں ملتا ہے؟ ہند آریائی زبان کا پہلا مستند نقش کس کتاب میں ملتا ہے؟ اس کا جواب ہے رگ وید۔ کیا ہے؟ رگ وید میں ہند آریائی کا پہلا مستند نقش ملتا ہے۔ یہاں پر میں ایک بات آپ سے کہہ دوں، یہ جو کلاس ہو رہا ہے یہ 6 to 8 کے لیے بھی ہے، 9th to 10th کے لیے بھی ہے، اور 11 to 12th کے لیے بھی ہے، اسی لیے سب کے سب اس کلاس کو دیکھیے۔ سوال نمبر 23 پہ ہے کہ پراکرت کا پہلا روپ ہے، پراکرت کا پہلا روپ ہے پالی۔ کیا ہے؟ پالی۔ پراکرت کا پہلا روپ ہے پالی۔ سوال نمبر 24 پہ ہے کہ اپبھرنش کی اصل کیا ہے؟ اپبھرنش کی اصل کیا؟ جواب ہے پراکرت۔ کیا ہے؟ پراکرت ہے۔ اپبھرنش کی اصل ہے پراکرت۔ سمجھ گئے؟ اب چلیے آگے، سوال نمبر 25 پہ ہے کہ مشرقی ہند کی بولیاں کتنی ہیں؟ تو مشرقی ہند کی 4 بولیاں ہیں۔ مشرقی ہند کی 4 بولیاں ہیں۔ مشرقی ہند کی 4 بولیاں ہیں۔ سوال نمبر 26 پہ ہے کہ شور سینی پراکرت کا مرکز کہاں تھا؟ شور سینی پراکرت کا مرکز کہاں تھا؟ تو جواب ہے متھرا۔ کیا ہے؟ متھرا میں، متھرا کے اندر شور سینی پراکرت کا مرکز تھا۔ سوال نمبر 27 پہ ہے کہ پراکرت کی کتنی شکلیں ہیں؟ پراکرت کی کتنی شکلیں ہیں؟ تو اس کا جواب ہے 5 شکلیں۔ 5 شکلیں۔ ابھی آپ نے پڑھا کہ ماہر لسانیات نے ادبی پراکرتوں کو 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے، تو وہی ہے پراکرت کی کل کتنی شکلیں ہیں؟ تو 5 شکلیں ہیں۔ پراکرت کی 5 شکلیں ہیں۔ سوال نمبر 28 پہ ہے کہ ماگدھی پراکرت کا چلن کس علاقے میں تھا؟ ماگدھی پراکرت کا چلن کس علاقے میں تھا؟ تو جواب ہے جنوبی بہار۔ جنوبی بہار میں، جنوبی بہار میں۔ اختر اورلوی نے کہا بھی نا کہ اردو جو ہے مگدھی زبان سے نکلی ہے۔ اختر اورلوی نے کہا کہ اردو جو ہے مگدھی زبان سے نکلی ہے، اور ماگدھی پراکرت کا تعلق کس سے ہے؟ بہار سے ہے، تو گویا کہ اپنا بہار کا یہ ہوا۔ تو اختر اورلوی نے کہا کہ اردو مگدھی سے نکلی ہے، مگدھی زبان سے نکلی ہے، اس کی پیداوار ہے۔ سوال نمبر 29 پہ ہے کہ دکن میں اردو کا مصنف کون ہے؟ نصیر الدین ہاشمی ہے۔ نصیر الدین ہاشمی جو ہے دکن میں اردو ایک کتاب ہے، دکن میں اردو ایک کتاب ہے، تو اس کے مصنف نصیر الدین ہاشمی۔ آپ اس سے بھی اندازہ لگائیے کہ نصیر الدین ہاشمی نے کہا کہ اردو دکن میں پیدا ہوئی ہے، اور اس کتاب کا نام بھی کیا ہے؟ دکن میں اردو۔ تو گویا کہ اس کتاب کے مصنف ہے نصیر الدین ہاشمی۔ جس طریقہ سے حافظ محمود شیرانی کی کتاب ہے پنجاب میں اردو، پنجاب میں اردو، اور حافظ محمود شیرانی کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ اردو پنجاب میں پیدا ہوئی ہے۔ سمجھ گئے؟ چلیے آگے، سوال نمبر 30 پہ کہ ہندوستانی لسانیات کے مصنف کون ہیں؟ ہندوستانی لسانیات کے مصنف کون ہیں؟ تو اس کا جواب ہے محی الدین قادری زور۔ محی الدین قادری زور، محی الدین قادری زور۔ اب سنیے، اردو لسانیات کے مصنف ہیں شوکت سبزواری، اردو زبان و ادب کے مصنف ہیں مولوی عبدالحق، اور اردو زبان و لسانیات کے مصنف کون ہیں؟ اردو گوپی چند نارنگ۔ اردو زبان و لسانیات کی مصنف ہیں گوپی چند نارنگ، اور ہندوستانی لسانیات کی مصنف ہیں محی الدین قادری زور۔ ہندوستانی لسانیات کی مصنف ہیں محی الدین قادری زور۔ سمجھ میں آ گیا؟ سوال نمبر 31 پہ ہے کہ کھری بولی کس علاقے سے تعلق رکھتی ہے؟ کھری بولی کس علاقے سے تعلق رکھتی ہے؟ تو مغربی یوپی، مغربی یوپی سے کھری بولی کا تعلق ہے۔ سوال نمبر 32 پہ کہ ہندوستانی زبانوں کا
عجائب گھر کس نے کہا ہے؟ جواب گریسن نے، گریسن نے ہندوستانی زبانوں کا عجائب گھر، یہ گریسن نے کہا تھا۔ کس نے؟ گریسن نے کہا تھا۔ سوال نمبر 33 پہ ہے، کس ادیب نے اردو زبان کو زبان ہندوستان کہا ہے؟ کس ادیب نے اردو زبان کو زبان ہندوستان کہا ہے؟ اس کا نام ہے ملا وجی، ملا وجی۔ حافظ محمود شیرانی نے کہا کہ اردو پنجاب میں پیدا ہوئی۔ نصیر الدین ہاشمی نے کہا کہ اردو دکن میں پیدا ہوئی۔ اختر اورینوی نے کہا کہ اردو مگدی زبان سے نکلی ہے، مگدھ میں پیدا ہوئی ہے۔ اور یہاں پر ملا وجی کا کہنا ہے کہ اردو زبان کو ملا وجی کہتے ہیں اردو زبان زبان ہندوستان ہے۔ ملا وجی کہتے ہیں کہ اردو زبان زبان ہندوستان ہے، یعنی پورے ہندوستان ہی کو یہ سمیٹ لیے۔ چلیے آگے، سوال نمبر 34 پہ ہے کہ اردو دراوری خاندان کی زبان ہے، یہ کس کا قول ہے؟ تو جواب ہے سہیل بخاری۔ کیا؟ سہیل بخاری۔ حافظ محمود شیرانی کا کہنا کہ اردو زبان پنجاب میں پیدا ہوئی ہے۔ نصیر الدین ہاشمی کا قول ہے کہ دکن میں پیدا ہوئی ہے۔ اور اختر اورینوی کا کہنا ہے کہ یہ اودھ میں پیدا ہوئی ہے، مگدھ میں پیدا ہوئی ہے۔ اور سہیل بخاری کا کہنا ہے کہ اردو دراوری خاندان کی زبان ہے، اردو دراوری خاندان کی زبان ہے۔ ایک پر ایک لوگ ہیں۔ سوال نمبر 35 پہ ہے کہ اگر مسلمان ہندوستان میں نہ آتے تب بھی جدید ہند آریائی زبانوں کی پیدائش ہو جاتی، لیکن ان کے ادبی آغاز و ارتقاء میں تاخیر ہو جاتی، یہ کس کا قول ہے؟ جواب ہے سینتی کمار چٹرجی، یہ نام اس کا سینتی ہے، یہاں پہ سنیتی لکھا گیا ہے، سینتی کمار چٹرجی۔ ان کا کہنا، ان کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ اگر مسلمان ہندوستان میں نہ آتے تب بھی جدید ہند آریائی زبانوں کی پیدائش ہو جاتی، لیکن تاخیر ہو جاتی، لیکن تاخیر ہو جاتی۔ چلیے آگے، سوال نمبر 36 پہ ہے کہ اردو کا مسکن دو آبائے گنگ و جمن ہے، اردو کا مسکن دو آبائے گنگ و جمن ہے، کس کا قول ہے؟ تو جواب ہے شوکت سبزواری، شوکت سبزواری۔ اردو کا مسکن دو آباؤ گنگ و جمن ہے، یہ کس کا قول ہے؟ شوکت سبزواری کا ہے۔ شوکت سبزواری وہ ہیں جنہوں نے اردو لسانیات کے مصنف ہیں، اور شوکت سبزواری کا ہی کہنا ہے کہ اردو کا مسکن دو آبائے گنگ و جمن ہے، دو آبائے گنگ و جمن ہے۔ چلیے آگے، تو بس آج یہیں پہ آج کا میراتھن کلاس ختم ہوتا ہے۔ آپ اس کو پوری ویڈیو کو بار بار دیکھیے، اگر ایک بار میں سمجھ میں نہیں آتا 2 بار دیکھیے، 3 بار دیکھیے، کیونکہ اس ٹاپک سے جتنے بھی سوال تھے اس کو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اگر آپ اس کو حل کر لیتے ہیں اور اس ٹاپک سے کوئی بھی سوال آتا ہے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کا ایک بھی سوال نہیں چھوٹے گا۔ تو آج یہ میراتھن کلاس ختم ہوتا ہے۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، دوستوں میں ساتھیوں میں شیئر بھی کیجئے، اور خوب دعا بھی کیجئے، سپورٹ بھی کیجئے۔ چلیے، میں مفتی مشیر الحق قاسمی، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔